रुपया गिरा, शोर मचा दिया, रुपया गिर गया। इनको नहीं फिक्र थी कि अगर इतनी मुश्किल हालात थे इकोनॉमी के तो कम से यही तो करके गए थे, तो इनको कोई शर्म नहीं थी कि इतना बुरे हालात हैं, आप मदद करें। नहीं, गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की, इन्होंने पूरी कोशिश की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने की। हम सड़कों पे निकल रहे हैं। मेरे से 3 एम्बेसडर्स ने पूछा कि जी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये आपके यहाँ अफरा तफरी मची हुई है, स्टेबिलिटी नहीं है आपके मुल्क में, वो इन्वेस्ट कैसे करें, जरा ये इसको कैसे ठीक करें। इनको नहीं फिक्र थी। और मैं आज आपको बताता हूं इनको क्यों फिक्र नहीं थी। इनके पैसे बाहर पड़े हैं। ये जो तीनों बड़े घर हैं, इनके सिर्फ वो पैसा सिर्फ पाकिस्तान वो लेके आते हैं जो अब जरूरत पड़ती है, बाकी इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं। इनके अरबों डॉलर बाहर पड़ा हुआ है, इनके वजीरों के लोगों के पैसे बाहर पड़े हुए हैं। इनको क्या फिक्र कि अगर पाकिस्तान में रुपया गिरता है, इनकी तो दौलत ऊपर चली जाती है बाहर, इनको तो सासे बढ़ जाते हैं अगर यहां रुपया गिरता है। इनका इंटरेस्ट और पाकिस्तान इंटरेस्ट है ही नहीं एक। तो मैं आज आप अपनी कौम के सामने ये कहता हूं कि इंशाअल्लाह ये मैं हाई पार्ट कमीशन बना रहा हूं। ये हाई पार्ट कमीशन के अंदर FIA होगी, IB होगी, ISI होगी, FBR होगी, SECP होगी। सारे वो गवर्नमेंट के इदारे होंगे जो कि ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इन्होंने इस मुल्क को इस दलदल में कैसे फंसाया है जिसे हम निकाल रहे हैं उस मुल्क को। और इंशाअल्लाह ये मेरा दूसरा अपनी कौम से वादा है। मैं 22 साल ये कहता आया था कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। आज मेरी कौम को पता चल जाना चाहिए कि करप्शन ने इस मुल्क को क्या किया है। ये नतीजा है जबकि करप्ट लोग, करप्ट हुक्मरान आते हैं, इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, इनकी जायदादें बाहर पड़ी हैं, इनकी ईदें बाहर होती हैं, इनके मेडिकल चेकअप्स बाहर होते हैं। कभी आपने किसी मुल्क में सुना है मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर बाहर भागा हुआ है, उसके बच्चे बाहर हैं, उनकी अरबों रुपए असासे बाहर हैं। 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसके 2 बच्चे जो अरबोपति हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं और कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं और हम जवाबदेह नहीं हैं। वो प्राइम मिनिस्टर बाहर इलाज करवाने जाता है और इस कर्जे चढ़ रहे हैं मुल्क के ऊपर। 28 करोड़ रुपया हमारा खर्च करता है अपने इलाज के ऊपर, जबकि उसका बेटा 650 करोड़ रुपए के फ्लैट में रह रहा है। कोई फिक्र नहीं थी, कोई शर्म नहीं कि यहां लोगों के क्या हालात हैं। उधर दूसरों को देखा, इनके हर दूसरे दिन उठ के बाहर चले जाते हैं। इनका क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान का? कभी ये सुना है कि ये शहबाज शरीफ, खादिम आला जी, खादिम आला क्या करने गया बाहर भाग के? चेकअप क्या है जी? चेकअप के लिए बाहर गया। एक अस्पताल नहीं बना सके जिधर शरीफ खानदान का चेकअप हो सकता है पाकिस्तान में। सारे बाहर। वो उसका वो दामाद है, वो साफ पानी के केस में उसको पैसे मिल रहे हैं, अभी वो किराए के लिए जगह ही नहीं बनी और करोड़ रुपया कमा रहा है, वो भागा हुआ है। उसका जो दूसरा सलमान शहबाज है वो भागा हुआ है। उसकी 99% जो उसकी सारी यहां पैसा आया है वो सारा बाहर से आया है। वही ये पापड़ वाले टाइप लोगों से जो कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, उनके नाम पे बाहर यहां से पैसा बाहर भिजवाया हुंडी से चोरी करके, और उधर से ये लोग बैठाए हुए जिनसे पैसा बाहर यहां भेजते हैं। इनको कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। इनका सिर्फ मकसद ये है अपना बाहर का पैसा कैसे बचाना है। और इंशाअल्लाह ये जो हमने कमीशन बनाई है, मैं आपको आज कह रहा हूं कि ये इंशाअल्लाह अब मैं इसको पूरा सुपरवाइज करूंगा। मुझे अब टाइम मिला है, मैं इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा कि ये 24,000 अरब रुपया 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर कर्जा कैसे छुड़ाया है। हमारे से जवाब मांग रहे हैं, मैं अब इनसे जवाब मांगूंगा और एक एक से मांगूंगा। और ये हर रोज जी हम सड़कों पर निकलने लगे हैं, जी हम अभी पब्लिक में आ रहे हैं, हम जी गवर्नमेंट गिरा देंगे। ये आप किसी और को ब्लैकमेल करें। ये सुन लें, मैं अपने घर में रहता हूं, मैं इस घर का खुद खर्चा अदा करता हूं, ये कैंप ऑफिस नहीं है। यहां जब सिक्योरिटी का फेंस की जरूरत पड़ी, हमने तहरीक इंसाफ ने पैसा इकट्ठा करके वो फेंस लगाया। नीचे सड़क खराब थी, मैंने पैसे देके सड़क ठीक करवाई है। मैं अपने घर का खर्चा खुद देता हूं अपनी तनख्वाह से। मेरा कोई कैंप ऑफिस नहीं है, जमान पा के पैसे मैं देता हूं। मुझे कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे ना कि मेरी गवर्नमेंट चाह रही है, ये तो बड़ी छोटी चीज है गवर्नमेंट जाने की।
میری جان بھی چلی جائے نا، میں نے ان چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑنا. یہ میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے. یہ میں اللہ کو کہہ کے آیا تھا کہ میں نے کہا اللہ مجھے ایک موقع دے دے، ایک موقع دے. جو انہوں نے میرے ملک کے ساتھ کیا میں نے ان کو کسی صورت نہیں چھوڑنا. جتنا مرضی شور مچائے اسمبلیوں میں، یہ اسمبلیوں میں جو گالیاں برا بھلا کہہ رہے ہیں جس طرح کہ مجھے فرق پڑ جائے گا. میں وہ ہوں جو 1 لاکھ لوگوں کے سٹیڈیم میں جاتا تھا مخالف گراؤنڈ کے اندر اور سارے مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوتے تھے. مجھے ان تھوڑے سے لوگوں سے کوئی زندگی میں فرق نہیں پڑتا، لیکن میرا جو مرضی آپ نے کرنا کرے. میں آج آپ سب کو بتا رہا ہوں، ایک ایک کو میں نے جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا انشاءاللہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے میرے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے. اور مجھے یہ فخر ہے کہ اس مشکل بجٹ میں، اور یہ سنیں ان کا یہ جو 30,000 ارب روپیہ قرضہ چڑھا ہے، آپ کو پتا ہے اس کا کیا نقصان ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ ان کے اوپر صرف سود 30,000 ارب روپے پہ جو ہمیں سود دینا پڑتا ہے، جتنا ہم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں 4,000 ارب روپیہ تقریباً ٹیکس ہے، آدھا چلا جاتا ہے سود دینے پہ. تو ملک میں کیسے چلاؤں؟ ملک کے لیے کدھر پیسہ بچا؟ ہمارے پاس اس وقت اتنا مشکل ہے اس وقت ملک کو چلانا، کیونکہ جب تک ہم اس کا ملک کا نظام ٹھیک کرتے ہیں، ہمیں تو یہ سود لے بیٹھا ہے جو انہوں نے اس ملک میں بدردی سے قرضے چڑھائے ہیں، جو چوری کر کے اور انہوں نے سارے اپنے لوگوں کو، ساری بزنسز اوپر جا رہی ہیں. کوئی سنا ہے کہ ملک کے تینوں صاحب اقتدار وہ امیر ہوتے جا رہے ہیں اور قوم مقروض ہوتی جا رہی ہے؟ تو اگلی بات میں آپ کو اب کہنا چاہتا ہوں، یہ جو بجٹ ہے، اس بجٹ میں ہم نے کیا کوشش کی ہے؟ وہ پیسہ جو ہم نے صرف اپنے کمزور طبقے کے لیے رکھا ہے، ان کے سستے قرضوں کے لیے، ان کو پیسے دینے کے لیے، ان کے لیے ہم راشن لے کے آ رہے ہیں، ان کے لیے سستے گھر جو ہمارا پروگرام ہے ہاؤسنگ کا، اس میں سے ہم نے 5 ارب دیا ہے کہ نچلے طبقے کو ہم گھر دے سکیں اپنی چھت کے اوپر. پناہ گاہ بنائی ہیں جو کہ لوگ سڑکوں کے اوپر سوتے تھے، مزدوروں کے لیے، ان کے لیے بنائے. ان حالات کے اندر بھی ہم پورا زور لگائیں گے اپنے نچلے طبقے کو پورا اٹھانے کے لیے. ہم نے جو اپنی قربانیاں جو کیا ہم نے اپنے خرچے کم کیے ہیں. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میں پرائم منسٹر میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی پرائم منسٹر نے میں سوائے سیکیورٹی کی وجہ کی سارا خرچہ میں اپنا کرتا ہوں. میرے خرچے میں میرا گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، لیکن میں اپنے ملک کے لیے قربانی دے رہا ہوں کیونکہ میرا ملک مشکل میں ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ پاکستان آرمی نے جس طرح کی قربانی دی ہے، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. ایک طرف دہشت گردی ہے، ہر طرف بارڈر سے ہر دوسرے طرف بیچارے ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں. اس کے باوجود پاکستان فوج نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہم اپنے فریز، جب وہ کہتے ہیں کیونکہ ڈیویلیویشن بھی ہو گئی ہے، روپیہ بھی گرا ہے، مہنگائی بھی ہے، اس کے باوجود انہوں نے اپنا بالکل سینئر آفیسرز کی تنخواہیں نہیں بڑھائیں، صرف جونیئرز کی بڑھائی ہیں. اسی طرح ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی سول گورنمنٹ نے 50 ارب روپیہ ہم نے کم کیا اپنے خرچہ. یہ کبھی پہلے نہیں ہوا. ہم نے اپنی پارلیمنٹیرین، اپنی کیبنٹ کی ہم نے 10% اپنی تنخواہیں کم کروائی ہیں. ہم نے جو کلاس 17 سے نیچے، گریڈ 17 سے نیچے سرکاری نوکر ہیں ان کو 10% دی ہے نچلے طبقے کو، لیکن اوپر 20 گریڈ سے اوپر ہم نے ان کی تنخواہیں روک دی ہیں، فریز کی ہیں، کیونکہ ملک مشکل میں ہے. ہم سب مل کے قربانی دیں گے اور انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے اس سے. لیکن قوم تب نکلتی ہے جب ساری قوم مل کے قربانی دیتی ہے. اور انشاءاللہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے 5,500 ارب کا، کبھی پہلے پاکستان میں اتنا پیسہ اکٹھا نہیں ہوا. میں اور شبر زیدی جو ہمارے FBI کے چیف ہیں، ہم اب اکٹھے کام کریں گے. مجھے پاکستانی قوم نے ہمیشہ شوکت خان میں، نمل میں ہمیشہ پیسہ دیا ہے کیونکہ وہ میرے پہ اعتماد رکھتے ہیں. میں انشاءاللہ یہ FBI کو ٹھیک کروں گا شبر زیدی کے ساتھ مل کے. اس ادارے کو ہم جو بھی لوگوں کو مسئلے ہیں اس ادارے سے وہ دور کریں گے. ہم نے اس ادارے کو ٹھیک کر کے، یہ میرا چیلنج ہے کہ اسی پاکستانی قوم سے جو دنیا میں چند ملکوں میں سے سب سے زیادہ خیرات دیتی ہے، جو آج دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتی ہے، اسی قوم سے ہم نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. اس کے لیے مجھے آپ کی ضرورت ہے. دیکھیں، خوددار قوم بننے کے لیے ہمیں
یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگوں سے ہاتھ پھیلائیں اور پیسے مانگتے پھریں. اللہ نے اس ملک میں سب کچھ دیا. یہ ملک اللہ کی نعمت ہے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں اس ملک میں صرف جو کوئلہ اللہ نے دیا ہے یا تانبا ہی دیا ہے وہ اکیلا ہی سارا ہمارا یہ بیرون ملک قرضے دے سکتا ہے. اس ملک کو کیا چیز اللہ نے نہیں دی. صرف ہم نے سب نے مل کے اس مشکل وقت سے نکلنا ہے. اس لیے میں آپ سب کو چاہتا ہوں کہ اس کو اپنا ملک سمجھیں. بیرون ملک پاکستانی جو بیٹھے ہیں ان سے کبھی پوچھیں, باہر جا کے قدر ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے پاکستان. مل کے میرے ساتھ ملیں, ہم انشاءاللہ مل کے پیسہ اکٹھا کریں گے. میں آپ کے ساتھ مل کے قربانی دوں گا. ہم نے یہ جو ایمنسٹی اسکیم نکالی ہے اس کو 30 جون تک ہے, اس کا پورا فائدہ اٹھائیں, کیونکہ 30 جون کے بعد آپ کے بنامی اثاثے, آپ کے بنامی بینک اکاؤنٹس یہ سب ضبط ہو جائیں گے قانون کے مطابق. اس کا پورا فائدہ اٹھائیں. اس کو یہ جو آپ کا ہمارا جو پاکستان ہے, یہ پاکستان میں ہم 10,000 ارب روپیہ آرام سے ہم ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں. ہم پیسہ اکٹھا کر لیں, ہمارے مشکل حل ہو جاتی ہیں. ہم اپنے لوگوں کو غربت سے نکال سکتے ہیں, ہم بچوں کی تعلیم ٹھیک کر سکتے ہیں, ہسپتال ٹھیک کر سکتے ہیں, انفراسٹرکچر بنا سکتے ہیں, پاکستان کو اپنے پیر پہ کھڑا کر سکتے ہیں. اس لیے میں آخر میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس میں پوری طرح شرکت کریں, ایک خوددار قوم ہم بن کے نکلیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ صرف ہمارا مشکل سال ہے, یہ چند مہینے ہمارے مشکل ہیں, ہم مشکل وقت سے نکلے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ ملک اٹھتا جائے گا اوپر. یہاں ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی, یہاں لوگ تیار بیٹھے ہیں. ہاں, اللہ نے ہمیں ایک جیو اسٹریٹجک لوکیشن دیا ہے, انویسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں ہم نے اپنے انڈسٹریلسٹ کو پہلی دفعہ ہم ان کو 100 ارب سے زیادہ سبسڈی دے رہے ہیں انڈسٹریلسٹ کو. جو ہماری انڈسٹری بند ہو رہی تھی پاکستان میں, ہماری ایکسپورٹس گر رہی تھی, ہم نے ان کی پوری مدد کی ہے. انشاءاللہ ان کی وہ جو کہتے ہیں کہ آسانی پیدا کریں گے بزنس کرنے کے لیے, وہ پورا کریں گے. لیکن ہم تب کریں گے جب ہم سب مل کے اس اپنے پاکستان کو اٹھائیں. شکریہ. پاکستان زندہ باد.